اور پھر ہر تال کا گوٹھ اور دیر سے یہ گزرا اور لوگوں نے اور جس الفت کا اظہار کیا اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی قوم ملتان کی عوام نے تحریک لبیک پاکستان کے اس مارچ کو خوش آمدید کہا اور ایک تاریخ رقم کی، اور جس کا مختصر سفر جو تقریباً بہاولپور چوک سے گھنٹہ گھر چوک تک تھا وہ 4 گھنٹوں میں تھا، اور عوام نے یہ بتایا ہر رنگین نعرے والوں سے اور ہر رنگین دعوے والوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ استحکام کی طرف ہے اور معاشیت میں استحکام آپ کے سامنے ہے۔ ہم آج بھی IMF کے دروازے پر کھڑے ہیں اور اب بیرونی سازشوں کے درپے پہ پاکستان کو مذہبی عدم استحکام کی طرف بھی لایا جا رہا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو روکنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے یہ پاکستان بچاؤ مارچ کیا ہے، اور اس وقت پاکستان جو اپنی 76 سالہ عمر پوری کرنے کو ہے، اور پاکستان آج بھی ان نااہل حکمرانوں اور ان نااہل کرپٹ ٹولوں کی وجہ سے اور ان جھوٹے دعوے داروں کی وجہ سے آج کے دن بھی IMF کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پاکستان کے اندر بجٹ پیش ہونے کو ہے، اور جو پاکستانی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ باہر سے منگوا کر پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ آئیں گے تو معیشت درست ہوگی۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو اتارا گیا اور پھر کہا گیا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر نیچے آ جائے گا۔ جب وہ آئے تو ڈالر 300 سے بھی اوپر اڑان بھر گیا، اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے جب یہ مارچ کا اعلان کیا ہے تب سے ہر چیز کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ گھی بھی سستا ہو گیا ہے، پیٹرول کی بھی کچھ قیمت نیچے آئی ہے، LPG کی بھی نیچے آئی ہے، اور ڈالر بھی تھوڑا سا نیچے گیا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی قلت نہیں، یہ مصنوعی بحران نہیں ڈالنا، قوم کو حقیقی ریلیف دلوانا ہے، اور انشاءاللہ دلوائیں گے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں مسلسل گرنے کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کو کم نہیں کیا جا رہا، اور لیویز کے نام پر اس ٹائم قوم سے تقریباً پر لیٹر جو ہے وہ 50 روپے سے بھی اوپر کمائی کی جا رہی ہے۔ اور جب ہم لاہور سے نکلنے لگے ایک پریس کانفرنس سے ایک دن پہلے، تو ہم سے پاکستان کے اندر 2 نظام چل رہے ہیں، ایک ہے حکومتی نظام، اور اس کے پیرلل ساتھ جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے وہ مافیاز ہیں۔ پاکستان کے اندر جو مافیاز ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ پیٹرول کے در پہ کیوں ہیں، آپ کیوں اس کو سستا کروانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنے اکاؤنٹس دیں، آپ ہمیں خفیہ اکاؤنٹس دیں، اومنی سٹائل کے اکاؤنٹس دیں، ہم 5 روپے پر لیٹر آپ کے اکاؤنٹس میں ڈیلی آپ کو کمیشن بھیجتے ہیں، اور آپ بھی خاموشی سے بیٹھیں اور ہم بھی خاموشی سے بیٹھیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، وہ حکومت سے ہٹ کر جو مافیاز جو اس وقت حکومت سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، بلکہ اس ریاست میں سب سے زیادہ جو لوگ مضبوط ہیں وہ مافیاز ہیں، وہ لینڈ مافیاز ہوں، وہ پیٹرولیم کے اندر مافیاز ہوں، وہ جناب تھانہ کلچر کے مافیاز ہوں، وہ پٹوار خانے کے مافیاز ہوں، وہ جناب واٹر ٹینکر کے مافیاز ہوں۔ اس وقت پاکستان کو مختلف جہتوں سے گھیر رکھا ہے، جہاں سے جس کا بس چلتا ہے سیاستدانوں کا چلتا ہے، سیاستدانوں نے گھیر رکھا ہے، جہاں سے مافیاز کا بس چلتا ہے مافیاز نے گھیر رکھا ہے۔ پاکستان کے اندر بیک وقت اتنے بحران چل رہے ہیں کہ اس وقت قوم کو، اور کہتے ہیں الیکشن، ہم الیکشن کے حامی ہیں، آئین کے مطابق حامی ہیں، لیکن ہماری یہ التجا ہے کہ الیکشن تک اس قوم کو زندہ تو رکھا جائے۔ آج گزشتہ رات جو خبر آئی ہے تقریباً 45.7% گیس کی قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے، تقریباً 400% وہ بنتا ہے، 400% جی 50% بڑھا دی ہے، 50% جو گیس کی قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اور اگر اس طرح حکومتیں چلانی ہیں اور اس طرح پیسے اکٹھے کر کے اور اس طرح مہنگائی کر کے چلانی ہے، تو پھر یہ جو 35 سالہ تجربہ کار لائے گئے ہیں اور ان کے ساتھ 50 سالہ جو سندھ کے تجربہ کار اٹھا کر، یہ ان کی عمر اگر سیاسی بتائی جائے تو دونوں کی ملا کر 85 سالہ تجربہ کار سیاستدان، اور پھر وہ باقی 11 جماعتیں ایک طرف اور 2 جماعتیں، یہ 13 جماعتوں کی یہ مجموعہ بنایا گیا۔ اگر اس طرح حکومت چلانی ہے تو پاکستان کے کسی ریڑھی بان کو بھی دے دیں، وہ ملک کے اندر مہنگائی کر کے، وہ ملک کے اندر
قانون کے نام پر کوئی چیز نہ ہو. وہ ملک کے اندر جناب ہر چیز جو منہ زور ہو اس کے نام پر جو مرضی کرتا پھرے اور جیسے مرضی کرتا پھرے. یہاں پر کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں, لا قانونیت ہے, چور ڈاکو ہیں. یہ کنکوٹ کے ایریے سے ہمیں سندھ کے دوستوں نے بتایا, وہاں کے لوگ بھی آئے استقبال کرنے کے لیے. انہوں نے بتایا کہ جی یہاں تو عجیب راج ہے, جس کا جو جب دل کرتا ہے وہ ہماری دکانوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں. اگر ہم مزاحمت کریں تو وہ ہمیں اس وقت کچھ نہیں کہتے, بعد میں آ کے راتوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں, اغوا کرتے ہیں, پھر وہاں مارتے ہیں, بھتہ وصول کرتے ہیں. تو پاکستان میں لا قانونیت, اور اس کے بعد کراچی جیسے شہر کو اور جناب سندھ کو, اندرون سندھ جو انفراسٹرکچر اس ٹائم پاکستان کا تباہ ہو چکا ہے. سندھ کے تو کچے روڈ بھی نہیں ہیں, یعنی خاک کے روڈ ہے, یعنی مٹی کے روڈ ہے, سولنگ بھی وہاں موجود نہیں. اور ابھی جو پنجاب کی سڑکوں کا حال, لوگوں کا حال, مہنگائی, یوٹیلیٹی سٹور کے اندر جو قلت قائم کی گئی ہے, اس کے خلاف الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے آواز اٹھائی ہے. اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد حکومت نے رابطہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی پیٹرول سستا کرنے کے لیے پلان ہے. ہم نے ان کو پلان دیا, وائٹ پیپر میں بھی دیا اور ویسے بھی دیا. ہم نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھے, آپ کو بتاتے ہیں کہ پیٹرول کیسے سستا کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے بھی حکومت بھاگ گئی. اور یہ سارا جو گٹھ جوڑ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ نواز شریف کو اہل کروا لیا جائے, اور عمران خان کا شور اس لیے ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے, اور باقیوں کا یہ ہے کہ میرا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا ہے. زرداری صاحب وہ کہتے ہیں میرا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا ہے, آگے میں اس کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا دوں. پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے. ادارے اس وقت تقسیم کا شکار ہیں, اور جو عدلیہ نے کردار عمران خان کے معاملے میں ادا کیا ہے وہ نہایت مشکوک اور نہایت گھناؤنا ہے. اگر اسی طرح کے بینیفٹس ان لوگوں کو ملتے رہے, جب یہ کٹہرے میں آتے ہیں ان کو پوچھا جائے, اور یہ جب ہم مثالیں دیتے ہیں کہ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ کرتا کہاں سے بنایا گیا ہے, تو ان سے بھی پوچھا جائے جنہوں نے یہ اربوں روپے پاکستان سے باہر بھیجے ہیں. اس میں عمران خان بھی بڑا مجرم ہے, اور اس سے بڑا مجرم بھی وہ شخص ہے جس کا نام لیا جائے تو بیپ بچتی ہے, اور جس کا نام لیا جائے وہ مافیاز کا حصہ ہے, جو پاکستان کو کبھی بلوچستان کو سندھ میں داخل کر کے اپنی سوسائٹی کے نام پر, اور کبھی سندھ کو بلوچستان میں داخل کر کے اپنی سوسائٹی کے نام پر پاکستان کو بیچ کر کھا رہے ہیں. تو ہم الحمدللہ ان سب کے خلاف, اس ظالمانہ اور جابرانہ نظام کے خلاف نکلے ہیں, اور قوم ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ اس ساری صورتحال کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر تقسیم کی بجائے پاکستان کے ہر شخص اور ہر ادارے کو اپنے آئین کے مطابق پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, نہ کہ فیورٹ شخصیات کے ساتھ. ابھی تک تو ہماری کوئی بات نہیں ہوئی, اور اگر اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے تو دفعہ 144 ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو شر پھیلاتے ہیں یا شر پسندی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم کراچی سے چلے ہیں, سندھ, اندرون سندھ, اور آج ملتان کی سرزمین پہ ہیں. نہ ایک پتا ٹوٹا ہے, نہ کسی کو کوئی جناب ہم سے تکلیف ہوئی ہے, بلکہ فصلیں آم کی پکی ہوئی, باغات پکے ہوئے, ہمارے کارکنان گزر کے آئے ہیں, دکانیں ریڑی بان اپنی ریڑیاں فروٹ لگائے ہوئے ہم گزر کے آئے ہیں. کوئی ایک شخص بھی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ یہاں ان لوگوں نے ہمیں کہیں تکلیف پہنچائی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کب تک ہو رہے ہیں؟ ہاں, یہ بہت بڑا سوال ہے کہ الیکشن کب تک ہو رہے ہیں. جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, اور اگر الیکشن اپنے وقت پر نہ ہوئے تو پھر انشاءاللہ ہم الیکشن کراؤ مارچ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, الیکشن کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں, الیکشن جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں. اگر اپنے وقت پر ہوا تو انشاءاللہ مکمل تیار ہے. مکمل تیاری کے علاوہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ صرف اس جماعت کو صرف علماء تک محدود رکھے ہوئے ہیں. کیا دو سوال ہیں میرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جوڑ توڑ کا بڑا دور ہے اور لوگ مختلف جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں, تو کیا جو لوگ تحریک لبیک کا نعرہ لگائیں وہ آپ کی جماعت میں آ سکتے ہیں؟ اور دوسرا, آپ کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو شامل کریں گے؟ دیکھیں, آپ نے جو بات کی یہ تحریک علماء کی بھی ہے, صلحاء کی بھی ہے, مشائخ کی بھی ہے, عوام کی بھی ہے, وکلاء کی بھی ہے, ہر طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے شخص کی ہے. یہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں, یہ علماء نہیں ہے, یہ وکلاء ہیں, پیچھے یہ جناب تاجر برادری ہے, ہر شخص کے لیے ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ صلاح عام ہے یارانہ نقطہ دان کے لیے. تو ہم, اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ کوئی تحریک لبیک میں آنا چاہیے. ہم
کردار کو پریورٹی دیتے ہیں اور ہم کسی بھی مال یا اس کے جا یا اس کے خاندان کو پریورٹی نہیں دیتے. اگر وہ کردار کا صاف ہے, وہ جو شخص بھی ہے جیسا بھی ہے, انشاءاللہ ہماری تحریک میں وہ آئے, ہم اس کو عزت بھی دیں گے, مرتبہ بھی دیں گے, کمپنسیٹ بھی کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے, اور آپ کا یہ مارچ جو ہے یہ کیا نتائج اس کے سامنے آ سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو پاک فوج اس ٹائم جو حالات ہوئے ہیں, آپ کا کیا پیغام ہوگا پاک فوج کے ساتھ؟ دیکھیں, جو ملک کے اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. پاکستانی عوام کو شاید اب اس سے غرض نہیں کہ ہم پر حکمران کون رہے, ان کو غرض اس سے ہے کہ ہمیں سہولیات کون میسر کر سکتا ہے, ہمیں فائدہ کون سے دے سکتا ہے, پاکستان کو درست سمت پر چلا کون سکتا ہے. اور ہمارے مارچ سے کم از کم یہ تو فائدہ ہوا ہے کہ آپ جب پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں تو آپ کو پیٹرول سستا ملتا ہے, جب رکشے والا ایل پی جی کی دکان پر جاتا ہے تو اس کو 400 روپے کم, 390 روپے, 360 روپے کم سستی گیس مل رہی ہے. اور ہمارے سے یہ تو ہوا ہے کہ کوئی غریب دکان پر جاتا ہے تو اس کو گھی سستا ملتا ہے. ابھی ہم ملتان تک پہنچے ہیں, اسلام آباد تک جائیں گے تو انشاءاللہ آٹا بھی سستا ہوگا, چینی بھی سستی ہوگی, بہت ساری چیزیں. اور پاکستان, آپ نے فوج کے حوالے سے بات کی ہے تو دیکھیں جی, فوج ہمارا فخر ہے, ہر لحاظ سے فخر ہے. اور پاکستان کے ساتھ, عوام کے ساتھ جو فوج کا تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے. رہی بات سیاست میں اور رہی بات ان معاملات کی, تو دیکھیں ہم نے بھی بہت سارے اس ملک میں 5 کریک ڈاؤنز کا سامنا کیا ہے, ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ہمیں اپنے اور بیگانے کی تمیز رہی ہے. ہمارے لوگوں میں, ہمیں بھی آ کر لوگوں نے مشورے دیے ہیں ایسے کر لیا جائے, ایسے کر لیا جائے, لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے, گٹی میں پڑھایا ہے کہ یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے, اس پاکستان کی بقا ہمارے ساتھ ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہاں سے جو شخص ریٹائرڈ ہو کے جاتا ہے اس کی لندن, آسٹریلیا, وہاں جا کے بیلجیم جا کے بریک لگتی ہے. ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہم یہی مریں گے اور یہی دفن ہوں گے. نہ ہمارے کاروبار باہر ہیں, نہ بچے باہر ہیں, نہ تعلیم باہر ہے, نہ صحت باہر ہے. پاک فوج کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ایسے قوم کو ابھارا اور قوم کو آگے لے کر گئے, ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عوام تو کسی بھی لیڈر کے پیچھے ہے. آج میں کھڑا ہوں, کہیں اعلان کروں تو یہ لوگ اس طرف چل پڑیں گے, تو ذمہ دار میں ہوں, ذمہ دار میرے ساتھ یہ کیبنٹ کے لوگ ہیں. اور قوم کے بچوں کو ریلیف دینا چاہیے. ان سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے, یا ان کو کم از کم اس وقت اس راستے سے نہیں گزارنا چاہیے کہ پھر ہمیں خدا نہ خواستہ خاک ہمارے منہ میں کہ ہمیں بلوچستان جیسے حالات سے گزرنا پڑے, ہمیں سندھ جیسے حالات سے گزرنا پڑے, ہمیں پی ٹی ایم جیسی اور جناب خیبر پختونخوا جیسے حالات. آپ کی اپنی قوم کے بچے ہیں, اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو ہم پیٹتے رہے. جب ناموس رسالت کی بات آئی تو کہا جاتا رہا حضور نے سب کو معاف کیا. تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ قوم کے بچوں کو معاف کریں. جو ذمہ داران ہیں ان کو ضرور کٹہرے میں لائیں, ان کو جناب قانون کی گرفت میں لائیں, ان کو سامنے کھڑا کریں, جو ان کا جرم بنتا ہے ان کو سزا دیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ کے علاوہ کوئی سوال کریں؟ اچھا, آپ اسلام آباد پہنچ کے نیکسٹ پلان کیا ہے آپ کا اسلام آباد مارچ؟ دیکھیں, ہمارے مطالبات ہیں, جی ہمارے مطالبات ہیں. ان میں مطالبہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی حکومت فی الفور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے عملاً اقدامات کرے. اور اگر ہمارے سارے مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں لاہور تک, تو ہم وہیں دعا کریں گے پاکستان کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, پاکستان میں رہنے والی عوام کے لیے, ختم کر دیں گے. اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم اسلام آباد بھی جائیں گے, اور اگر وہاں بھی تسلیم نہ کیے گئے تو پھر آگے نہیں, اب وہ آپ نہ کہیں نا, وہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد مشاورت ہوگی, جو طے پایا وہ آپ کے سامنے آ گیا. بہت شکریہ جی. صفائی کے لیے اور تحریک لبیک کے لیے دعا کرتے رہیں. ماشاءاللہ, تمامی احباب کا بہت شکریہ. تمامی احباب کا بہت شکریہ. جی جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا
रसूल अल्लाह तुमको किसकी सरमत पे खौफ नहीं दिल में ना फितनत में घबरा